اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ ورسز 6۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ تفسیر۔ ان کے کفر اور اعمال بد کے نتیجے میں ان کی ضمیر مردہ ہو چکے ہیں۔ قبول حق کی استعداد جو فطرتاً ہر شخص میں رکھی گئی ہے ان سے چھن چکی ہے۔ یہ مہر اگرچہ اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے مگر اس کا باعث ان کا عمل ہے۔ فرمایا سورۃ الناس میں آیت نمبر 155 میں، بلکہ اللہ نے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے مہر کر دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، پھر جب وہ باز آ جائے، استغفار کرے، توبہ کرے تو اس کا دل چمک جاتا ہے۔ اگر دوبارہ گناہ کرے تو نقطہ بڑھا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے دل پر چھا جاتا ہے۔ یہی وہ زنگ ہے جو اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ سورۃ المطففین کی آیت نمبر 14 میں، ہرگز نہیں بلکہ زنگ بن کر چھا گیا ہے ان کے دلوں پر جو وہ کماتے ہیں۔ ترمذی کی جو تفسیر القرآن میں ہے کہ غشواتوں پر تنویز العظیم کی تعظیم کی ہے، اس لیے ترجمہ بھاری پردہ کیا گیا ہے۔ آگے والی ورسز اگر ہم پڑھتے ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ ان سے پہلے 5 آیات میں اہل ایمان اور 2 آیات میں کھلے کافروں کے ذکر کے بعد منافقین کی خصلتوں کا ذکر 13 آیات میں فرمایا ہے، کیونکہ چھپا ہوا کفر زیادہ خطرناک اور اس کی پہچان بہت مشکل ہے۔ منافیہ کی تاکید باؤ کے ساتھ ہونے کی وجہ سے ترجمہ ہرگز کے ساتھ کیا گیا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ یہودیوں باب المفلاس سے ہیں جن میں مشارکت پائی جاتی ہے، اس لیے ترجمہ جو دھوکہ بازی کیا گیا ہے، یعنی وہ دل میں کفر چھپاتے اور ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہیں، حالانکہ دھوکہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے کہ دنیا میں انہیں مسلمان قرار دیا گیا ہے اور انہیں مسلمانوں والے حق اور فوائد حاصل رہے، مگر آخرت میں وہ آگ کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے۔ فرمایا سورۃ الناس کی 142 آیت میں کہ بے شک منافق لوگ اللہ سے دھوکہ بازی کر رہے ہیں حالانکہ وہ انہیں دھوکہ دینے والا ہے اور انہیں اس خود فریبی کا شعور بھی نہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ خبر مقدم ہے جس سے حسد پیدا ہوتا ہے، اس لیے ترجمہ ان کے دلوں میں کیا گیا ہے۔ یہ اس سوال کا جواب ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی شخص اللہ کو دھوکہ دے جو عالم الغیب ہے، اور مومنوں کو دھوکہ دے جن سے زیادہ فراست والا کوئی ہو نہیں سکتا، اور سمجھے کہ میں دھوکہ دینے میں کامیاب ہوں۔ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دل ہی ایک ایسے مرض میں مبتلا ہیں جس نے انہیں خود فریبی کی آخری حد تک پہنچا دیا، اور وہ مرض نفاق ہے جو کفر کو چھپانے کی کوشش کا نام ہے۔ اس بیماری سے بے شمار نفسیاتی بیماریاں مزید پیدا ہوتی ہیں اور بڑھتی چلی جاتی ہیں، مثلاً جھوٹ، خیانت، وعدہ خلافی، بد عہدی، بد زبانی، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافق کی نشانیاں قرار دیا ہے۔ اس طرح فساد، خود پسندی، بے وقوفی،
دو روحی جن کا ذکر آئندہ آیات میں ہے، اور بہت سی دیگر بیماریاں مثلاً بزدلی، طمع، بخل، جہاد سے فرار وغیرہ، جن کا ذکر سورۃ توبہ اور دیگر صورتوں میں ہے۔ منافقین باطل میں کافر ہونے کی وجہ سے عذاب العظیم کے مستحق تھے۔ اب اسلام کے بعد جھوٹے دعوے کی وجہ سے عذاب نیم یعنی دوہرے عذاب کے حقدار ٹھہرے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ یا منافقین کی دو صفات بیان ہوئی ہیں۔ فساد یعنی زمین میں بگاڑ پیدا کرنا، اس میں اللہ کا ہر نافرمانی شامل ہے، کیونکہ اس سے زمین میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ مثلاً الروم کی 41 آیت میں بیان کیا گیا ہے، خشکی اور سمندر میں فساد ظاہر ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا۔ دوسرا وصف بگاڑ پیدا کرنے کو عین اصلاح قرار دے گا۔ یہ لوگ دل میں کفر رکھنے کی وجہ سے کفار سے دوستی رکھتے ہیں، مسلمانوں کے راز انہیں بتاتے اور اسلام کے عقائد و احکام پر اعتراض کرتے تھے، اور منع کرنے پر اپنے اس عمل بد کو اصلاح کا نام دیتے تھے۔ اب بھی مسلمانوں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ شریک کو، اولین کا ادب بدعات کو قربت الہی کا ذریعہ اور کفار سے دوستی اور سے غلبے کے لیے کوشش کو خلات کا تقاضا قرار دیتے ہیں۔ مسلمانوں کی نسل کشی کو خاندانی منصوبہ بندی کہتے ہیں، بدکاری اور بے حیائی پھیلاتے ہیں اور اسے عورتوں کے حقوق کا تحفظ قرار دیتے ہیں۔ ہر برے سے برا کام نام بدل کر خوش نما بنا لیتے ہیں۔ کچھ اور لوگ نے زنا کو متع اور خلع کا گاجو اور موسیقی کو قوالی اور روح کی غذا کا اور نشہ آور مشروبات کو نبیذ وغیرہ کا نام دے کر حلال کر رکھا ہے۔ یہ سب نفاق کے مختلف مظاہر ہیں۔ دل بیمار ہو تو اچھے برے کا شعور بھی ختم ہو جاتا ہے، پھر آدمی اچھے کو برے اور برے کو اچھا سمجھنے لگتا ہے۔ فرمایا فاتر کی آیت نمبر 8 میں کہ تو کیا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل مزین کر دیا گیا تو اس نے اس کو اچھا سمجھا، اس شخص کی طرح جو ایسا نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔